بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اس شخص کا بیانیہ سنیں اور ہمیں ضرور بتائیں کمنٹس باکس میں کہ کیا یہ امام علی مقام کے دشمنوں میں سے ایک نہیں ہے؟ اس سے جو بات ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات، احمد بن حنبل تو یہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا، جبکہ یزید نے نہیں کیا، اس کی فوجوں نے کیا، اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا، اس کی فوجوں نے اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے، اور اس کو حق حاصل تھا کہ وہ اس شر کو دبا دے، اس کا گلا گھونٹ دے۔ انہوں نے ایسا کر دیا۔ باقی یہ کہنا کہ 10,000 لوگ مر گئے، 1000 عورتیں پریگنٹ ہو گئی اور 3 دن مسجد نبوی بند رہی، جب فتنہ ہو تو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ باقی وہ کوئی نہیں ثابت عورتوں والا معاملہ، اور قتل کا بھی کوئی نہیں۔ چلے کچھ چند قتل ہو گئے ہوں گے۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا، کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسیژن کیا۔ اچھا جی، مان لیا۔ تو جب یہ خود اس نے ڈسیژن کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے۔ تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا۔ کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے۔ تو یہ پورا پلان ہوا تھا۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے، سانو نبی دا منہ ماردا ہے، تو نبی دا منہ نہیں ماردا، تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، جو بندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ۔ پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔